پاک فوج ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے پرعزم، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے مؤثر حکمت عملی وقت کا تقاضا ہے۔ پاک فوج دیگر ریاستی اداروں سے تعاون کر کے ان خطرات سے نمٹے گی۔ وزیراعظم عمران خان سے ISI کے نئے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات، پیشہ ورانہ امور اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے فیض حمید کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ BBC کی پاکستان مخالف خبر پر وزارت اطلاعات کا احتجاجی ڈوزیئر برطانوی نشریاتی ادارے کے حوالے، BBC سے معافی مانگنے کا اور خبر ویب سائٹ سے ہٹانے کا مطالبہ۔ ڈوزیئر میں کہا گیا ہے کہ آئندہ پاکستان مخالف جعلی خبروں کی اشاعت سے اجتناب کیا جائے۔ نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل تشکیل، وزیراعظم سربراہ ہوں گے، آرمی چیف بھی نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کے رکن، وزیر خارجہ، وزیر منصوبہ بندی، مشیر خزانہ اور مشیر تجارت بھی شامل۔ چاروں وزرائے اعلیٰ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ممبر ہوں گے۔ اپنے نیت یہ ایک ہائی پاور ایک کمیشن بنانے لگا ہوں جس کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ 10 سالوں انہوں نے اس ملک کے اوپر 24,000 ارب روپیہ قرضہ کیسے چڑھایا۔ ملک پر قرضوں کا بوجھ کیسے چڑھا، ہائی پاور انکوائری کمیشن کھوج لگائے گا۔ ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر انکوائری کمیشن کے چیئرمین ہوں گے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلہ، کمیشن 10 سال میں لیے گئے قرضوں کی تحقیقات کرے گا۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں اب پاکستان استحکام کی جانب گامزن ہے۔ 2008 میں پاکستان کا کل قرضہ 6,690 ارب تھا، 2018 تک یہ قرضہ 30,000 ارب ہو گیا۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس، کہا کمیشن تعین کرے گا کہ حکومتی اراکین کے بچوں نے قومی خزانے سے کیسے فوائد حاصل کیے، یہ بھی بتا دیا۔ اسحاق ڈار کی جلد واپسی ہوگی، MOU سائن ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس تیسری بار بھی ہنگامے کی نظر، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی تقریر حکومتی شور شرابے میں دب گئی، ارکان نعرے لگاتے رہے، اجلاس کچھ دیر بعد ملتوی ہوا مگر وقفے کے بعد بھی ماحول تلخ رہا۔ فواد چودھری کی باری میں اپوزیشن نے آستینیں چڑھا لی، بات نہ کرنے دی۔ وزیر سائنس کا اپوزیشن پر ایوان کا ماحول خراب کرنے کا الزام، خواجہ آصف بولے ایوان کو تحمل سے چلانا چاہتے ہیں، 4 ممبران کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں۔ ہم کوآپریشن کرنے کو تیار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مقتدر ایوان جو ہے وہ چلے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بڑھتی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آج یہ پروڈکشن آرڈرز کی 4 پروڈکشن آرڈرز کی بات ہے، آپ مہربانی فرما دیں گے۔ جو سیاسی قیدی بن کے پارلیمنٹ کی راہداریوں میں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں، اس کا استحقاق سپیکر کے پاس ہے، اور سپیکر کرمنل اور سیاسی قیدیوں میں فرق کو واضح کریں۔ پروڈکشن آرڈر کا استحقاق اسپیکر کے پاس ہے، سیاسی قیدیوں کا فیصلہ وہی کریں گے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان کا رد عمل، کہا پارلیمنٹ کو یرغمال بنا کر کہتے ہیں بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، آپ ہوتے کون ہیں؟ بجٹ حکومتی ڈاکیومنٹ نہیں، اس کا تعلق قومی سلامتی سے ہے، ہمیں لیکچر دینے والا ٹولہ آنکھیں نیچے رکھ کر بات کرے۔ ملکی سیاست میں گرما گرمی بڑھنے لگی، سیاسی ملاقاتیں تیز، شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی بیٹھک، زرداری کے پروڈکشن آرڈر اور بجٹ سے متعلق مشترکہ لاہ عمل اپنانے پر غور۔ BNP مینگل کے سربراہ اختر مینگل بھی مولانا فضل الرحمان سے جا ملے، صاف بتایا حکومت کے اتحادی نہیں، چند نکات پر ووٹ دیا تھا۔
بلوچستان حکومت آج خسارے کا بجٹ پیش کرے گی. ترقیاتی اخراجات کے لیے 90 ارب اور غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں 300 ارب روپے مختص کیے جائیں گے. وزیر خزانہ بلوچستان ظہور بلیدی کے مطابق بجٹ سے عوام کو ریلیف ملے گا. خیبر پختونخوا کا 900 ارب روپے کا بجٹ پیش. بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کا ایوان میں ہنگامہ. حکومت کے خلاف شدید نعرے. وزیر خزانہ تیمور سلیم کی بجٹ تقریر شور شرابے میں دب گئی. ہنگامہ مچانے کے بعد اپوزیشن کا بائیکاٹ. نئے بجٹ میں نسوار مہنگی. لوگ پریشان. کراچی کے نجی اسپتال میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت. ناگن چورنگی کے قریب اسپتال میں مبینہ غلط انجیکشن لگنے سے نوجوان جاں بحق. 35 سالہ عرفان کو پیٹ درد کی شکایت پر اسپتال لایا گیا تھا. لاڑکانہ میں ایڈز کے وار جاری. رتوڈیرو میں HIV کے 4 نئے کیسز سامنے آ گئے. ایڈز متاثرہ افراد کی تعداد 816 ہو گئی. متاثرین میں 672 بچے بھی شامل. شہر قائد میں قانون کے محافظ عوام سے لڑ پڑے. تنگ گلیوں میں پولیس موبائل موٹر سائیکل سے ٹکرائی تو اہلکار غصے میں آ گئے. شہری بھی مشتعل. پولیس اہلکار نے ہوائی فائرنگ کیا تو مشتعل ہجوم نے پولیس موبائل کو گھیرے میں لے لیا. بالر کی ویڈیو وائرل. بھارتی ٹینس اسٹار بھی تنقید کی زد پر. ٹویٹر پر ثانیہ مرزا اور پاکستانی اداکارہ وینا ملک کے درمیان لفظی جنگ شدید ہو گئی. وینا ملک نے ثانیہ کے بچے کو شیشہ کلب لے جانے پر تنقید کی تو ٹینس اسٹار برہم ہو گئیں. جوابی ٹویٹ میں کہا ورلڈ کپ میں بھارت سے شاہینوں کی شکست. قوم بھلائے نہیں بھولتی. کپتان کی جمائیاں اب تک دل جلا رہی ہیں. سوشل میڈیا پر سرفراز کی اسکرولنگ. چیئرمین PCB کا کپتان سرفراز کو فون. کہا شکست بھول جائیں اور آگے بڑھیں. کپتان سرفراز نے بھی کم بیک کی امید دلا دی. موٹاپے کا شکار نور حسن صادق آباد سے لاہور منتقل. ڈاکٹر صبح معائنے کے بعد آپریشن کی تاریخ فائنل کریں گے. پہلے مرحلے میں وزن میں 100 کلو تک کمی لائی جائے گی. نور حسن کو پاک فوج کی ٹیم نے ایئر ایمبولنس کے ذریعے لاہور پہنچایا. علاج کرانے پر نور حسن کا پاک فوج سے اظہار تشکر. پیرس میں بین الاقوامی ایئر شو. پاکستان کی JF-17 تھنڈر نے دھاک بٹھا دی. ایئر شو میں دنیا بھر سے طیارہ ساز کمپنیاں شریک. ایئر شو عوام کے لیے 21 سے 23 جون تک کھولا جائے گا. کینیڈا میں باسکٹ بال چیمپئن بننے والی ٹیم کے جشن کے رنگ میں بھنگ. 20 لاکھ افراد کے مجمع پر فائرنگ. 4 افراد زخمی. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو بھی وہاں موجود تھے. ہجوم سے بحفاظت نکال لیا گیا. پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لے کر اسلحہ برآمد کر لیا. مؤثر حکمت عملی وقت کا تقاضا ہے. پاک فوج دیگر ریاستی اداروں سے تعاون کر کے ان خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. پاک فوج ملکی سلامتی اور دفاع کے لیے پرعزم ہے. عوامی حمایت کے ساتھ ملکی دفاع کا فریضہ ادا کرتے رہیں گے. آرمی چیف نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے قومی سلامتی اور وار کورس کے شرکاء سے خطاب بھی کیا. ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان سے نئے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ملاقات کی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے عہدہ سنبھالنے پر DG ISI کو مبارکباد دی. اس موقع پر ملک کی سیکیورٹی اور پیشہ ورانہ امور کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا. اور اب آپ کو بتائیں BBC کی یک طرفہ خبر پر پاکستان نے احتجاج کیا اور ڈوزیئر برطانوی نشریاتی ادارے حکام کے حوالے کر دیا. بے بنیاد اور یک طرفہ رپورٹ کیا. وزارت اطلاعات نے احتجاجی ڈوزیئر BBC حکام کو بھجوا دیا. 19 صفحات پر مشتمل ڈوزیئر کے مطابق بغیر ثبوت خبر شائع کر کے ریاست پاکستان کے خلاف سنگین الزام تراشی کی گئی. ISPR کا موقف بھی نہیں لیا گیا. ریاستی اداروں کے جائز آپریشن کو دہشت گردی کے مساوی قرار دینا گمراہ کن ہے. خبر میں پاکستان کی فضائی کارروائیوں کا ذکر ہے مگر ڈرون حملوں کا نہیں. مذکورہ صحافی نے کبھی وزیرستان جانے کی درخواست نہیں کی.
डोजियर में इस उम्मीद का भी इजहार किया गया है कि खबर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। BBC माफी मांगकर खबर वेबसाइट से हटाए और जाली खबरों की अशाअत से इज्तिनाब करे। वजारत इत्तलात ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर एक्शन ना लिया गया तो पाकिस्तान और बरतानिया में मुकम्मल कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। जो पाकिस्तानी बरतानिया में सज़ा काट रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी पाकिस्तानी की सज़ा बाकी है तो वो पाकिस्तान वापस जाकर काटेगा। इसहाक डार जल्द पाकिस्तान में होंगे। वज़ीर आज़म के मावनी ख़ुसूसी बराए एहतसाब ने बड़ा दावा कर दिया। शहजाद अकबर कहते हैं कि साबिक़ वज़ीर ख़जाना की वापसी के लिए बरतानिया के साथ मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं। इसहाक डार साहब की वापसी के लिए हमारा MOU तो साइन हो चुका है। अभी उन्होंने उनके एक्स्ट्रेडिशन जो नोट होता है उसके ऊपर दस्तखत करने हैं। उसके बाद उनको वहाँ के मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और वो इंशाल्लाह जल्द होगा। और अभी आपको अहम खबर दें, हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान मुल्क पर चढ़ने वाले कर्जे की तहकीकात के लिए डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर को कर्जा तहकीकाती कमीशन का सरबराह बनाने का फैसला कर लिया है। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूं जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है। 10 सालों इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। मुल्क 24,000 अरब का मकरूज कैसे हुआ, हुसैन असगर को खोज लगाने का टास्क मिल गया। हुसैन असगर हाई पावर कमीशन की सरबराही करेंगे। कमीशन की सरबराही के लिए काबीना के सामने 3 नामों की तजवीज़ रखी गई, जिसमें से काबीना ने आज हुसैन असगर साहब जो कि इस वक्त डिप्टी चेयरमैन नैब भी हैं उन्हें कमीशन की सरबराही के लिए मुकर्रर किया। हुसैन असगर डिप्टी चेयरमैन नैब के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। वजीर आज़म ने इजलास में ये फैसला करते हुए बताया, गुज़िश्ता दोनों हुकूमतों के खिलाफ एक आला सतह कमीशन तश्कील देने जा रहे हैं जिसमें FIA, IB, ISI, FBR, SECP और दीगर इदारे शामिल होंगे जो तहकीकात करेंगे। अब पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमती फैसले के बाद तवक्को है हुसैन असगर डिप्टी चेयरमैन नैब का ओहदा छोड़ देंगे। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालने के लिए हुकूमत का एक और कदम, कौमी तरक्याती कौंसिल तश्कील दे दी। कौंसिल की सदारत वज़ीर आज़म करेंगे जबकि आर्मी चीफ को भी उसका रुकन मुकर्रर किया गया है। कौंसिल के दीगर अरकान में 4 वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला DB और वज़ीर ख़ारजा और मुशीर ख़जाना समेत दीगर शामिल होंगे। एक और अहम खबर देंगे, मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर दिया है। इजलास में 31 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास के एजेंडे के मुताबिक 27 समरियाँ ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी से मुतालिक हैं। इजलास में पावर सेक्टर की एक समरी का जायज़ा लिया जाएगा। सनती शोबे को बिजली पर सब्सिडी देने के मामले का भी जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के बिजली के वाजिबात की समरी भी ज़ेरे गौर आएगी। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट खसारे का होगा जिसमें तरक्याती अखराजात के लिए 90 अरब से जायद जबकि गैर तरक्याती अखराजात की मद में 300 अरब से जायद की रकम मुख्तस की जाएगी। वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान ज़हूर बलेदी का कहना है कि बजट में तालीम और सेहत बुनियादी ढांचे की बेहतरी के अलावा पैदावारी शोबों को अहमियत दी गई है। बजट अवामी ज़रूरियात के मुताबिक तश्कील दिया गया है जिससे सूबे के अवाम को रिलीफ मिलेगा। अपोजिशन लीडर को तीसरे रोज भी बजट पर बहस करने दी गई। डिप्टी स्पीकर ऐवान को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। अरकान स्कूल के बच्चों की तरह ऐवान के क्लासरूम में शोर शराबा करते रहे। थक हार कर इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी किया और पार्लिमानी रहनुमाओं को चैम्बर में बुलाया। बैठक लगाई, समझाया। 2 घंटे बाद इजलास शुरू हुआ लेकिन 1 घंटे भी ना चल सका और आज तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मुंतखब नुमाइंदों का मुहज़्ज़िब ऐवान, जहां फिर उठा हंगामा आराई का तूफान।
शहबाज शरीफ साहब, आप अपनी तकरीर जारी रखें। जो लफ्ज गैर पार्लिमानी है वो गैर पार्लिमानी है। अवान साहब बैठ जाएं, आप अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। कौमी असम्बली में बजट तकरीर, लेकिन आज भी बजट पर बहस न हो सकी। जो के तहत असम्बली के अंदर नारेबाजी ना करे, ये इनसे कैमरा लें, यहाँ पे ख्वातीन बुलाएं इनको और इनसे कैमरा लें इनका। मुअज़्ज़िज़ अरकान स्कूल के बच्चों की तरह नचते रहे, हत्ता कि अपोजिशन लीडर तकरीर मुकम्मल न करने की हैट्रिक कर बैठे। आप क्या कर रहे हैं जी? मैं तो चला रहा हूँ इजलास, आप आगे से हटें, उन्हें स्पीच